دوستوں، ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کو پوری دنیا میں بے حد پسند کیا گیا ہے۔ اس کے اداکاروں کو بھی پوری دنیا میں خوب پذیرائی ملی ہے۔ جہاں اس ڈرامے کے مثبت کرداروں کو لوگوں نے بہت پسند کیا، وہاں پر ہی اس ڈرامے کے کچھ منفی کردار ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہی اس ڈرامے میں جان پڑ گئی۔ انہی منفی کرداروں میں سے ایک کردار سلجوق سلطنت کے امیر سعادتین کوپیک کا ہے، جس نے منگولوں اور بازنطینیوں سے مل کر سلجوق سلطنت کے خلاف کئی چالیں چلیں۔ دوستوں، امیر سعادتین کیا حقیقت میں بھی اتنا طاقتور امیر تھا کہ خود کو سلطان بننے کا امیدوار کہتا تھا؟ آخر لفظ کوپیک کا مطلب کیا ہے اور امیر سعادتین کے نام کے ساتھ یہ لقب کب شامل کیا گیا؟ کیا واقعی ہی جیسا ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ ارطغرل غازی نے ہی اس غدار کا سر قلم کیا؟ اور کیا حقیقت میں سلطان علاء الدین کیقوباد کو زہر دینے میں یہی امیر ملوث تھا؟ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو ان سارے سوالات کے جواب دیں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ سعادتین کوپیک سلطان غیاث الدین کیکسرو اول کے دور سے سلجوق دربار میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ امیر سعادتین نے بہت سی جنگوں میں شرکت کی اور بہت سے قلعے فتح کیے اور سلطنت کے دفاع کے لیے بہت سے کارنامے سر انجام دیے، لیکن ان کارناموں کے پیچھے صرف سلطنت کی خدمت نہیں تھی، بلکہ سعادتین سلجوق سلطنت کا سلطان بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ جب علاء الدین کیقوباد سلجوق روم کا سلطان بنا تو امیر سعادتین اس کے بہت قریب آ گیا۔ اس نے ریاست کے اہم معاملات کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ شکار کا نظام اور تعمیرات کا نظام امیر سعادتین کے ہاتھ میں تھا۔ سلطان کیقوباد کا محل بھی سعادتین نے تعمیر کروایا۔ اس محل کو تعمیر کروانے کے لیے ریاست کے تمام خزانے کھول دیے گئے، کیونکہ سعادتین کوپیک خود کو سلطان علاء الدین کے بعد سلطان بننے کی منصوبہ بندی بنا چکا تھا اور خود کو اس محل کا مالک سمجھ رہا تھا۔ سعادتین کوپیک ایک مکار، چلاک اور سلطنت کا غدار امیر تھا۔ اس نے منگولوں کی شورش میں منگولوں کا ساتھ دیا اور انہیں ریاست کی خفیہ معلومات پہنچاتا رہا، اور اس کے بدلے میں وہ منگولوں سے سلجوق سلطنت کے تخت کا طلبگار تھا۔ دوسری طرف سلطنت روم کے بازنطینی شہنشاہ سے بھی اس کے مراسم تھے۔ دوستوں، تاریخی حوالوں کے مطابق سلطان علاء الدین کیقوباد طبی موت نہیں مرا، بلکہ انہیں زہر دیا گیا تھا، جس کے پیچھے اسی غدار سعادتین کوپیک کا ہاتھ ہی تھا۔ اور سلطان کو زہر دینے کے بعد اس نے ولی عہد شہزادہ کلیج ارسلان کو بھی قتل کروا دیا، کیونکہ کلیج ارسلان کی ماں ایک ایوبی شہزادی تھی اور سعادتین کو یہ خطرہ تھا کہ ایوبی سلطنت کہیں اس کے سلطان بننے کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اس لیے اس نے شہزادہ غیاث الدین کیکسرو ثانی کو سلطان بنا دیا۔ سلطان غیاث الدین ابھی کم عمر تھا اور سلطنت کے معاملات چلانا اس کے بس کی بات نہ تھی، اس لیے سعادتین سلطان غیاث الدین کو اپنے اشاروں پر چلا رہا تھا۔ پھر بہت جلد سعادتین نے سلطنت میں یہ افواہ پھیلانا شروع کر دی کہ اس کی ماں سلطان علاء الدین کیقوباد کے والد سلطان غیاث الدین کیکسرو اول کی کنیز تھی، اور وہ خود کو بڑی بے غیرتی اور بے شرمی سے سلطان غیاث الدین کیکسرو اول کا ناجائز بیٹا بتانے لگا۔ جب ان باتوں کا علم سلطان غیاث الدین ثانی کو ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ اب سعادتین کی نظریں سلجوق سلطنت کے تخت پر ہیں۔ پھر سعادتین نے سلطان غیاث الدین ثانی کے دور میں پیدا ہونے والے داخلی انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی تاج پوشی کی تیاریاں شروع کر دی، اور جو بھی اس کی اس راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا وہ اسے راستے سے ہٹا دیتا۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر سلطان غیاث الدین ثانی نے اپنے وفادار امیروں کو خفیہ طور پر سعادتین کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ سن 1249 عیسوی میں حسان الدین کراچا نے سعادتین کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بچ گیا۔
اور تلوار کے وار سے زخمی ہو گیا۔ زخمی حالت میں کوپیک نے ایک شراب خانے میں پناہ لی، مگر آخر میں پکڑا گیا، جہاں اسے پھانسی دے دی گئی اور اس کی لاش کو اسی کے تیار کردہ کیکوبات محل میں لایا گیا اور لٹکا دیا گیا، اور اس کے نام کے ساتھ کوپیک کا اضافہ کر دیا گیا، اور آج سینکڑوں سال بعد بھی اس کے نام کے ساتھ کوپیک لگایا جاتا ہے۔ دوستوں، ترکی زبان میں کوپیک کتے کو کہتے ہیں۔ ڈرامہ ارطغرل غازی میں یہ کردار ترکی کے معروف اداکار مراد گیریپالو نے ادا کیا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور ساتھ موجود بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔